أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين یا رب العالمین۔ حضرات، آئیے ہمارا نہایت ہوئی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غلاموں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کونین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح و نافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور اہل نبی پہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب کنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا ہے اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی بہت ہی جلد ختم ہونے والا ہے، پھر تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے فضائل و مناقب کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور ہر لمحہ اپنے دامن میں برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ اور اس مقدس مہینے میں شب قدر سب سے بڑی اور سب سے عظیم رات ہے۔ شب قدر کے پانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے رمضان المبارک کا بھی اعتکاف فرمایا ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہ آخری عشرے کا اعتکاف رہ گیا تو دوسرے سال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور یہ اعتکاف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی سنت ہے اور پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی،
جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پھول ستھرا کرو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کبھی ترک نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکم رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے خبر دی گئی کہ آخری عشرے میں شب قدر ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ لہذا اس وقت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ظاہری وفات پا چکے۔ پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ یہ تو اعتکاف کے بے شمار فرائض فضائل ہیں، لیکن دیوانوں کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ اعتکاف کرنا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی سنت ہے۔ بس دیوانوں کی تو دھن بھی یہی رہا کرتی ہے کہ جو چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس موقع پر کیا، اب تو دیوانوں کی دھن یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کام کو وہ بجا لائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے سنت کے متبع تھے۔ جو بھی سنت انہیں پتہ چلتی کہ جو بھی جس بات کے بارے میں خبر ملتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں کام فلاں موقع پر کیا ہے، تو آپ اس کو بجا لانے میں ذرہ برابر بھی دیر نہ کرتے۔ ایک مقام پر آپ اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے، لوگوں نے دیکھ کر کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اسی مقام پر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح سے کرتے دیکھا ہے، اسی لیے میں سنت مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ دیوانوں کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں یہ حجر اسود نصب ہے، یہ کالا پتھر ہے، اسے کیوں چومتے ہیں؟ اس کے اندر کون ایسی خوبی ہے، کون سی فضیلت ہے اس کی؟ ایک پتھر ہی تو ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں بھی پتھر ہی، لیکن حجر اسود کو چھوڑنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کہا تھا کہ اے حجر اسود، عمر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہے کہ تو جنتی پتھر ہے، عمر تجھے بوسے اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ تو بیت اللہ شریف پہ نصب ہے، عمر تجھے اس لیے بوسے نہیں دے رہا ہے کہ ایک مقدس مقام پر تو نصب ہے،
اللہ نے چوما ہے۔ تو دیوانوں کو یہ دھن ہوا کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کام کو کیا، دیوانے اس کو بجا لانے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کرتے۔ تو اعتکاف، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی کفایہ ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ 3 قسمیں۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے کہ کسی نے اعتکاف کی نذر مانی ہو، کسی نے اعتکاف کی منت مانی ہو کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مسجد میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اتنے ٹائم، اتنے دن، یعنی جو وقت آدمی متعین کرتے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں اعتکاف کروں گا، ہمارا فلاں کام ہو جائے، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور اعتکاف واجب کے لیے نیت صرف دل میں نہیں بلکہ زبان سے نیت کرنا یہ شرط ہے۔ کوئی سوچے کہ خالی دل میں نیت کر لیا تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے بھی نیت کرنا یہ شرط ہے اعتکاف واجب کے لیے۔ اور اعتکاف واجب پورا کرنے کے لیے جس وقت آپ نے نیت کیا تھا کہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں تاریخ کو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا مسجد میں، تو اس دن آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا اور جو آپ نے نذر مانی تھی وہ اعتکاف بھی پورا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، وہ اعتکاف سنت علی کفایہ ہے۔ مطلب یہ اعتکاف کرنا سنت ہے علی کفایہ، یعنی پورے شہر میں، پوری بستی میں اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بڑی ذمہ ہو گئے۔ اور اگر پوری بستی میں، پورے شہر میں اگر کسی نے اعتکاف نہ کیا تو سب کی پکڑ ہوگی، سب مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اور اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بڑی ذمہ ہو جائیں گے۔ اور تیسری قسم ہے اعتکاف نفل، یعنی جب آپ مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت کر لیں اور زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں، آپ کے دل میں صرف یہ خیال آ جائے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ مسجد میں داخل ہوں گے، آپ کا ثواب اعتکاف کا ملنا شروع، مسجد سے باہر نکلے اب آپ کا ختم ہو گیا۔ اور جو اعتکاف سنت ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس میں شرط ہے کہ جو اعتکاف کرے وہ روزے دار بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ اور اعتکاف سنت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہر عاقل مسلمان مرد عورت کر سکتے ہیں، اس میں بلوغ کی کوئی شرط نہیں۔ اگر نابالغ بچہ ہے، ہوش حواس ہے، اتنا شعور رکھتا ہے تو وہ اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن روزہ شرط ہے۔ اس کے لیے عاقل ہونا یہ ضروری ہے اور بالغ ہونا یہ ضروری نہیں۔ اور جو اعتکاف سنت جو ہم کریں گے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یعنی 10 دن کا جو اعتکاف کرے گا، اس کے لیے ضروری یہ ہے، اور اعتکاف سنت اسی وقت ادا ہوگا کہ آپ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور غروب آفتاب سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف سنت کی نیت کرتا ہوں۔
کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ وہ اعتکاف نفل ہوگا. اور جس دن چاند نکلے 29 تاریخ کو اگر چاند نکلتا ہے، چاند نکلنے کے بعد معتکف باہر نکل سکتا ہے مسجد سے. اور اگر 29 تاریخ کو چاند نہ ہوا عید کا تو پھر 30 کی گنتی پوری کی جائے گی، یعنی 30 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں. اور جو معتکف ہوگا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. مسجد میں جو آدمی اعتکاف کرے گا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ معتکف خارج مسجد بغیر کسی ضرورت کے نہیں جا سکتا. یہ مسجد ہے، مسجد کا یہ پورا حصہ ہے تو اس میں سب مسجد ہی نہیں ہے، اس میں کچھ خارج مسجد بھی ہے، جیسے وضو خانہ ہو گیا، استنجا خانہ ہو گیا، امام و مؤذن کا حجرہ ہو گیا، یہ سب خارج مسجد میں آتا ہے. اور اصل دیکھا جائے تو خارج مسجد اور داخل مسجد وہ ہوتا ہے جسے واقف نے، جسے متولی نے، جس نے زمین کو وقف کیا ہے مسجد کے لیے، اس نے جتنی جگہ کو مسجد کر دیا وہ مسجد ہے، اور جسے خارج کر دیا وہ خارج ہے. تو معتکف کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہاں کا جو متولی ہو، مسجد کا جو ذمہ دار ہو، اس سے پوچھ لے، سمجھ لے کہ بھائی کہاں تک مسجد ہے اور کہاں تک مسجد سے خارج ہے، پھر اعتکاف میں بیٹھے. ورنہ خارج مسجد بغیر کسی ضرورت کے آپ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور بار بار اٹھ کر کے جاتے ہیں وضو خانے کو پھونکنے کے لیے، کلی کرنے کے لیے، بار بار وضو کرنے کے لیے. اگر آپ کا وضو باقی ہے، آپ نے ظہر میں وضو کر لیا، اگر آپ کا وضو باقی ہے تو پھر تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کام چل جاتا ہے اسی سے آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو عصر کی بھی نماز پڑھ لیں، مغرب کی بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی بھی پڑھ لیں. جتنا کم آپ کو وضو خانے میں جانا پڑے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. بار بار استنجا خانے میں جائے، بار بار وضو خانے میں جائے، یہ معتکف کے لیے بہتر نہیں ہے. اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بغیر کسی ضرورت کے آپ نہیں جا سکتے ہیں. اور اعتکاف نفل تو بتایا ہی کہ اعتکاف نفل وہ ہے کہ آپ مسجد میں جب داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا آپ نے، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا، اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کو ضرور کر لے. اس لیے کہ مسجد میں پڑے رہنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بچوں میں دھرنا مار کر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور اگر وہ مسجد سے غائب ہو جائے، کہیں چلے جائیں تو اللہ کے فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، انہیں ڈھونڈتے ہیں. اور اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو اللہ کے معصوم فرشتے ان کی عیادت اور بیمارداری کیا کرتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی حاجت اور ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کے فرشتے ان کی مدد کیا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر خوشبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھے. اللہ کے فرشتے اگر بیمار ہو جائے تو آپ کی عیادت اور بیمارداری کریں. اللہ کے فرشتے اگر آپ کو کوئی حاجت اور ضرورت پیش آ جائے تو آپ کی مدد کیا کریں. اگر آپ مسجد سے ادھر ادھر چلے جاؤ تو فرشتے آپ کو ڈھونڈا کرے. اس سے بڑھ کر کی خوشبختی اور کیا ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں موقع ملے، اگر کوئی خاص مجبوری نہیں ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف ضرور کر لیں. اور اعتکاف کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دن کے اعتکاف کی نیت کر لے، ایک دن کے اعتکاف کرے مسجد میں، تو اللہ رب العزت اس سے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیا کرتا ہے. اور جس کی مسافت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. اور
پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. سبحان اللہ. گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو گویا تو اس کے نام اعمال میں اللہ رب العزت 1000 سال کی عبادت کیا کرتا ہے. اور کل میدان قیامت میں اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت. کتنا خوش نصیب ہے وہ محترم. تو اگر کوئی شخص آخری عشرے کا آخری 10 دن کا اعتکاف کرے تو گویا اس کے نام اعمال میں 1000 برس کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، لکھا جائے گا. اور اللہ رب العزت میدان قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا. تو اعتکاف کرنا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی ترک نہیں فرمایا ہے. اور ہم سب غلام مصطفیٰ ہیں، نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سنت مصطفیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں اگر موقع ملتا ہے تو اعتکاف ضرور کریں. اور اب وقت میں بھی گنجائش نہیں کہ پھر آگے اور کچھ گفتگو کی جائے. بہرحال انشاءاللہ العزیز آگے اگلے جمعہ بات کی گفتگو ہوگی. بہرحال تھوڑی سی بات میں بتا دوں آپ کو کہ عموماً اسی مہینے میں رمضان المبارک